یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ قال قام معاویہ خطیبا فقال این علماؤکم این علماؤکم؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقوم الساعة الا والطائفة من امتی ظاہرون علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، خطیباً کہ وہ خطبہ دے رہے تھے۔ فقال این علماؤکم، کہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ کیوں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تقوم الساعۃ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، الا وطائفۃ من امتی، مگر یہ کہ میری امت میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ، ظاہرون علی الناس، لوگوں کے اوپر قائم رہے گا، لوگوں کے اوپر چھایا رہے گا۔ ظاہرون کا مطلب ان کے اوپر ڈٹا رہے گا، رہے گی ایک جماعت، لیکن وہ سارے لوگوں پر بھاری پڑے گی، غالب رہے گی۔ لا یبالون من خذلہم ولا من نصرہم، اور وہ ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے جو ان کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہیں گے یا ان کی مدد کریں گے، مطلب وہ کسی کو کوئی ان کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں ان کو فکر نہیں ہوگی کہ کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور کون ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حق پر چلنے والا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، وہ اپنے حق کے راستے میں کسی کو رکاوٹ بننے نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے وہاں پر ذکر کیا گیا ہے این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اس جملے سے یہ پتہ چلا کہ یہ ذمہ داری بھی علماء کی ہے، جاہلوں کی نہیں ہے، جو آج مسجدوں میں ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ آج جاہل ٹھیکیداری دین کی کر رہے ہیں۔ یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ علماء کو یہ کام کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں عن ثوبان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ عز وجل۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق، میری جماعت کا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، علی الحق، ہمیشہ حق پر رہے گا، کبھی بھی وہ حق سے ہٹے گا نہیں اور کبھی وہ ختم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی میرے زندگی سے شروع ہو رہا ہے، میرے زمانے سے شروع ہو رہا ہے اور قیامت تک، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ گروہ باقی رہے گا دنیا میں۔ ظاہرین علی الحق منصورین، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہے گا۔ لا یضرهم من خالفهم،
ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نقصان نہیں کر پائیں گے، حتی یاتی امر اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت، جو فرقہ، جو گروہ تیار کیا تھا وہ آج بھی ہے، اور اس وقت بھی تھا، اور قیامت تک رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اور وہ بھلے ہی تھوڑا ہو لیکن سب پر بھاری رہتا ہے۔ اور یہ آج صرف ایک جماعت ہے جس کا نام اہل حدیث ہے۔ یہ ہوتے تو تھوڑے ہیں لیکن پوروں کو ہلا کے رکھتے ہیں۔ جہاں رہتے ہیں اگر 2-4 بھی ہیں تو سارے دیوبندیت، حنفیت، شافعیت، مالکیت، بریلویت سب کانپتی رہتی کہ ان سے پالا نہ پڑے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ ایک ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں جو ہے نا ان کو برا بنا دیتے ہیں، جاؤ ہمارے پاس تک پہنچو ہی نہیں، ہمارے ان چیلوں چپاڑوں سے، جاہلوں سے نپٹتے رہو، اور خود کبھی آئیں گے نہیں، اور جب کبھی موقع ملے گا تو اس میں کیا کریں گے، اپنے آپ انہیں جاہلوں کو آگے کر دیں گے، جاؤ بھائی ان سے نپٹ لو۔ یہ حقیقت ہے، یہی سچائی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جہاں کہیں 2-4 بھی ہوتے ہیں وہ ایک اپنی جماعت بنا لیتے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری حدیثیں سنن ابن ماجہ کی ہیں۔ اس حدیث میں عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط لنا خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنا عند النبی، کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ رئیس بھائی اس کو دیکھیے، اس حدیث کو ہم پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فخط لنا خطن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی سیدھی ایک لکیر کھینچی، وخط خطین عن یمینہ، پھر اس کی دائیں طرف 2 لائنیں کھینچ دیں۔ اب کتنی لائنیں ہو گئیں؟ 3، ایک یہ سیدھی اور 2 اس کے دائیں طرف 3، وخط خطین عن یسارہ، اور 2 اس کے بائیں جانب کھینچی اور سیدھی لکیر۔ اب کتنی ہو گئیں؟ 5۔ ٹھیک، یہ کس نے بنائی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مدینے کے اندر زمین کے اوپر اللہ کے نبی نے یہ 5 خط کھینچے، ایک سیدھا اور 2 ٹیڑھے، دائیں اور بائیں 2۔ اس کے بعد میں صحابی کہتے ہیں ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو سب سے پہلی بیچ والی لکیر کھینچی تھی اس پر اپنا ہاتھ رکھا، وضع یدہ، اپنا ہاتھ رکھا، فقال، اور کہا، ھذا سبیل اللہ، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ لائن بھی رسول نے کھینچی، یہ لائنیں بھی رسول نے کھینچی، ادھر کی لائن بھی رسول نے کھینچی، لیکن ان 5 میں سے صرف ایک پر ہاتھ رکھا کہ یہ سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کے راستے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے تو اس راستے پر چلنا پڑے گا جس پر رسول اللہ کا ہاتھ تھا۔ دوسرے راستے جو ہیں یہ کہیں اور جا رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ جس راستے پر نبی نے ہاتھ رکھ کر بتایا کہ یہ راستہ سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، جس کو اللہ سے ملنا ہے وہ اس راستے پر آئے گا۔ ٹھیک ہے، ثم تلا هذه الآیہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی،
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ. صراطی اس میں یائے متکلم کا استعمال کیا ہے. اگر ابھی صراط کے معنی راستے کیا آتے ہیں. صراطی میرا راستہ ہے. تو یہ کیسا ہے؟ مستقیمن، یہ راستہ مستقیم ہے. صراط مستقیم اسی کا نام ہے جس پر نبی نے ہاتھ رکھا ہے، سیدھا راستہ. صراطی مستقیمن. تو کیا کریں؟ فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی کی پیروی کرنا ہے. یہ جو شارٹ کٹ دائیں بائیں تیاں پانچا ہیں ان پہ نہیں کرنا ہے. یہ پکڈنڈیوں میں نہیں جانا ہے. یہ شارٹ کٹ راستے ہیں اور نبی ہی خود بتا رہے ہیں فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی آپ کو اتباع کرنا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اتباع کرو اسی راستے کی. آگے کیا فرمایا؟ یہ جو دوسرے راستے بنائے ان کے بارے میں بھی فرما رہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو راستے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا، ان پہ نہیں جانا ہے. کیوں؟ ان راستوں پہ کیوں نہیں جانا ہے؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ جو سیدھا راستہ ہے اس راستے سے تم کو فرقہ فرقہ بنا دیں گے، الگ الگ کر دیں گے. اب اگر اس حدیث پر پورا غور کر لو، قرآن کی آیت بھی اس میں موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے اور اس کا پریکٹیکل بھی موجود ہے. ایک لائن کھینچ کر اس پر ہاتھ رکھا، دو لائنیں ادھر دو لائنیں ادھر جو دائیں بائیں کھینچی ان کو منع کیا ہے کہ ان پہ نہیں چلنا ہے. ہمارے وہاں کیا کیا گیا ہے؟ یہی راستہ بیچ کا جو ہے اس کو غائب کر دیا گیا ہے. چار راستے جو دو بائیں اور دو دائیں رکھے انہی کو سامنے رکھ دیا. چار امام چاروں برحق، چار امام چاروں برحق، تسبیح کا دانہ چل رہا ہے. چار امام، ابھی بھی پانچواں راستہ کہا گیا جس پر نبی نے ہاتھ رکھا تھا وہ کون سا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے یہ جو بتایا آخری جملہ جو ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں کی اتباع نہیں کرنا، نہیں تو یہ تم کو فرقہ فرقہ بنا دیں گے. فتفرقہ، تمہارے اندر تفرقہ ڈال دیں گے، گروہ گروہ بن جاؤ گے. آج حنفی بھی ہو گئے، شافعی بھی ہوگا. حنفی پر رہ کر بھی کچھ نہیں بن پائے تو اب حنفیوں میں بھی الگ الگ ہو گئے. دیوبندی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، اور دیوبندی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، اتنے بھی نہیں ٹکے ہیں. تو حیاتی ہو گئے تو مماتی ہو گئے. اب مماتی میں اس میں بھی سکون نہیں ملا تو کچھ جو ہے تبلیغی ہو گئے، کچھ غیر تبلیغی ہو گئے. اس میں بھی سکون نہیں ملا تو کچھ نقش بندی ہو جائے گئے، کچھ سہروردی ہو گئے. ایک گروہ ہے، گنتی نہیں ہے. کچوچھوی، رضا خانی، قادری، چشتی، نقش بندی، دیوبندی، پتہ نہیں کون کون سے بندی ہیں. تو جب اللہ کے نبی کا یہ فرمان اور قرآن کی آیت سامنے موجود ہے کہ دوسرے راستوں کی اتباع نہیں کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے سے تم کو یہ بھٹکا دیں گے. تو جو سیدھے راستے سے ہٹا وہ بھٹکا. الحمدللہ ہم لوگ، ہمارے امام وہی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ نے امام بنایا. ہم نے کوئی اللہ کے رسول کی امامت پہ دوسرا امام نہیں کھڑا کیا. ہمارے لیے ایک ہی امام کافی ہے. ساری کائنات کے لیے امام ایک ہی کافی ہے. جو آدم کا امام وہی ہمارا امام، جو نوح کا امام وہی ہمارا امام، جو عیسیٰ موسیٰ کا امام وہ ہمارا امام. ہم نے اللہ کے وہاں گواہی دینا ہے جا کے، رب العالمین تو نے جس کو امام بنا کر بھیج دیا میں نے اس کے علاوہ کسی اور کی امامت کو قبول نہیں کیا. یہ ہے ہم سے اور آپ سے وفاداری کا معاملہ. پروردگار تیرے ساتھ میں نے غداری نہیں کی، تیرے سوا کسی کے آگے جھکا نہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، اور تیرے رسول کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کی. یہ دو چیزیں مجھے پتائی تھیں، قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی. انہی دونوں چیزوں کا مجھے علم تھا. عبادت صرف تیری کی اور اطاعت صرف تیرے رسول کی. اب اگر اس پہ کوئی جرم ہے تو اے اللہ مجھے معاف فرما. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا. ہم نے کسی کو امام نہیں بنایا، ہماری کوئی فقہ نہیں رہی. جو فقہ تھی وہ قرآن تھا، جو فقہ تھی وہ رسول کا فرمان تھا. ہٹے ہی نہیں اس سے. لوگوں نے دنیا کی تمام تکلیفیں دی، دنیا کے لیے پریشانیاں کی، مار پیٹ ہوئی، قتل و غارت ہوئی، مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا، اہل حدیثوں کی مسجدوں کو توڑا گیا. اور آج بھی اہل حدیث پوری دنیا میں سب کے لیے برے ہیں، جبکہ یہ وہ جماعت ہے جس نے پوری دنیا کی انسانیت کی بھلائی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا، کبھی کسی کا نقصان نہیں پہنچاتے. ہاں لیکن اللہ کے رسول کی پیروی اور اللہ کی عبادت میں کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، نہ کفار کے ساتھ نہ مسلم فرقوں کے ساتھ.
اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کے قائل نہ ہیں اور نہ ہونے دیں گے، اور رسول کے سوا کسی کی اطاعت کے پیچھے نہ بھاگتے ہیں نہ بھاگنے دیں گے. بس یہی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گی. اس لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی سے لڑتے ہی نہیں ہیں، لوگ ہم سے لڑتے ہیں. لوگ ہم سے لڑتے ہیں. ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، لوگ ہماری برائی کرتے ہیں. لوگوں کو ہمارے آمین رفع الیدین سے تکلیف ہوتی ہے، ہمیں نہیں تکلیف ہوتی ان سے. وہ لڑتے ہیں، وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، وہ ہم کو الٹا سیدھا کہتے ہیں. یہودی اور عیسائی اور ایجنٹ اور پیجنٹ اور دنیا بھر کا گمراہ، یہ سارے کے سارے لان تان یہ انہی طرف سے آتے ہیں. ہم تو صرف اپنا دفاع کرتے ہیں، اور دفاع بھی اپنا نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کا، محمد کے فرمان کا دفاع کرتے ہیں. ہم تو مانتے کہ ہمارے اندر کمیاں اور گناہ اور غلطیاں، خامیاں، خرابیاں، ساری چیزیں ہمارے اندر. ہم تو جانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اس بات کا. ہم تو اسی لیے پڑھتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی. یہ تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری نعمتوں کا ہم اقرار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں. ہم تو گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ہماری لڑائی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، رب کے قرآن کے لیے، محمد کے فرمان کے لیے. اپنی کوئی جاگیر نہیں. ہم نے کسی کی مساجد کو نقصان نہیں پہنچایا، ہم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن ہماری مساجد کے لیے بد دعا بھی کی جاتی ہے اور ان کو نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے. حالانکہ وہ ہمارا کچھ نہیں کرتے ہیں، اللہ کا نقصان کرتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں. اور اللہ کا کوئی نقصان کیا کرے گا؟ اپنے لیے آخرت خراب کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم لوگ پڑھتے لکھتے ہیں، کہتے سنتے ہیں، اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.